والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان ذی وقار، لمبا چوڑا خطاب کرنے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب میں سے ایک حصہ پڑھا ہے تلاوت کلام پاک کا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ لوگوں جب تسی میری نصیحت تو منہ موڑ لو گے تو پھر میں تہاڈی معیشت نوں تنگ کر دیاں گا۔ یہ اللہ رب العالمین دا اعلان ہے۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اعلان فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ ہم 75 سال سے اس ایک اللہ رب العالمین کے اس اعلان کے مطابق اور اس کے مخالف کھڑے ہیں۔ پورا پاکستان سودی نظام پر چل رہا ہے، پورا پاکستان۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے کتنے نظاموں سے منہ موڑا ہے اللہ رب العالمین کا کہ جو اعلان ہے، تو میں اگر گننا چاہوں تو وہ بہت سارے ہیں، لیکن اگر ہم سود کو ہی لے لیتے ہیں تو دوستان ذی وقار سود کبھی بھی کسی کی جان نہیں چھوڑتا، ہمیشہ بندہ دلدل میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی قرض لیا جاتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی بندے سے 5 لاکھ 10 لاکھ قرض لوں تو مجھے میرے کم از کم 1 ماہ یا 2 ماہ تو میرے بچوں کو سکون سے روٹی میسر ہونی چاہیے نا۔ میں نے ادھار جو لیا ہے، جب IMF اور ورلڈ بینک سے قرض لیا جاتا ہے اس سے پہلے قوم پر ایک بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اپنی عیاشیاں بند نہیں کرتے۔ 1.5 لاکھ گاڑی ہے جو سرکاری لوگوں کے پاس موجود ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہیں، اور ان کو پیٹرول یومیہ جو ہے وہ کئی لیٹر جو ہے مفت ملتا ہے، گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں ان کے پاس، اور ہٹو پچو کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اگر 50-60 ہزار روپے تنخواہ لے کر ہم اپنے بل بھی خود جمع کروائیں، اپنے بچوں کی فیسیں بھی خود جمع کروائیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے موٹر سائیکل اور اپنی گاڑی میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈالیں، تو یہ جو ظالم کے بچے جنہیں ہم ووٹ دے کر بھیجتے ہیں، یہ لاکھوں روپے ہمارے پیسے لے کر وہ پل رہے ہیں، تو وہ اپنے پیسوں کا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے؟ کب ہمیں یہ سوچ آئے گی؟ وہ ظالم کے بچے جو پارلیمنٹ میں جس نوں پنجابی کہندے نے اسی دودھ دی راکھی بلے بٹھائے ہوئے نے، اے دودھ دی راکھی اسی بلے بٹھائے ہوئے نے، اے ظالم دے بچے ساڈا خون چوسی جاندے نے، تے جڑے بنمائش چھوٹو پچھو ادھار دے کے انہاں نوں بھیجدے نے، وہ چاہندے نے کہ انہاں دی قوم بھی ہمیشہ ساڈی غلام رہے، اور اے تے ہے نہیں ساڈے غلام تاکہ ساڈے پیراں چوں باہر ہی نہ جان۔ تو دوستان ذی وقار تانوں ایک پیغام دے رہا میں، اللہ رب العالمین نے جڑا اعلان فرمایا نا یہ بڑا خوب ہے، اور یہ کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان دا منشور ہے کہ سب تو پہلے سودی نظام ختم کیتا جائے گا۔ سودی نظام جب وطن جو ختم ہوئے گا نا، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ تے اللہ رب العالمین فرمانا فَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کا قانون نافذ کر دیتے تو ہم آسمان و زمین کے ان کے لیے دروازے کھول دیتے۔ اگر تورات اور انجیل کا قانون نافذ ہوتا تو زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی، آسمان سے بھی اس کے خزانے آ جاتے۔ تو اگر قرآن جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید کا نظام جب نافذ ہوگا تو یہ ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ یہ زمین بھی اپنے خزانے کھولے گی اور آسمان سے بھی خزانے آئیں گے، پھر کبھی کوئی کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور یہ حقیقت یہی ہے، ورنہ غریب آدمی پس رہا ہے۔ دوستان ذی وقار کب تک پستے رہو گے؟ اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ایک دفعہ ان کے منہ پہ تمہیں تھپڑ مارنا ہوگا، پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہاں ہم نے 75 سال اس قوم کو بڑا الو بنا لیا ہے، اب ہمیں جو ہے اب یہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ایک ہو کر یقین کریں، ایک ہو جائیں آپ، تو اس وطن کے اندر اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پہ